بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو سے ہم ایک نیا باب شروع کریں گے، وفضل والتولیہ بیعہ به بلا فضل، والمرابحة هي أن يشترط أن البيع بالثمن الأول الذي اشترى به مع فضل معلوم، والتولية أن يشترط أنه بذلك الثمن بلا فضل، وشرطهما شراؤه بمثلي، لأن فائدة هذين البيعين أن الغبي يعتمد على فعل الذكي، فتطيب نفسه بمثل ما اشترى به هو أو بمثله مع فضل، وهذا المعنى إنما يظهر في ذوات الأمثال دون ذوات القيم، لأن ذوات القيم قد تطلب بصورتها من غير اعتبار ماليتها، وأيضا القيمة مجهولة ومبنى البيعين على الأمانة، وله ضم أجر القصار والصباغ والطراز والفتل والحمل إلى ثمنه، لكن يقول قام علي بكذا لا اشتريته بكذا۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ کیونکہ اس عبارت کے اندر ہم ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں، تو حسب معمول باب سے متعلقہ چند باتیں اور اس باب کے اندر آنے والی مباحث کو اجمالی طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ کتاب میں جو ابحاث مذکور ہیں ان کے عناوین کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز وہ مرابحہ اور تولیہ کی تعریف ہے۔ دوسری بحث وہ مرابحہ اور تولیہ کی شرائط ہے۔ تیسری راس المال، یعنی راس المال کے اندر کس کس چیز کو آپ جمع کریں گے، ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اتنے کی مجھے پڑی ہے یا اتنے کی مجھے ملی ہے۔ چوتھی چیز 5 مثالیں دی گئی ہیں، تفریعات ہیں جو دیانت اور خیانت سے متعلقہ ہے، چونکہ مرابحہ اور تولیہ کا تعلق امانت داری سے ہے، امانت سے ہے، تو اس لیے دیانت اور خیانت سے متعلقہ 5 تفریعات موجود ہیں۔ یہ تو کتاب میں مذکورہ ابحاث تھیں۔ یہاں میں کچھ ضروری باتیں جو ایک بڑی معتبر اور عمدہ فقہی کتاب سے جمع کی ہیں، عربی کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کر کے یہاں آپ کے سامنے لایا ہوں، اس سے چند ضروری اور بڑی عمدہ اور اعلیٰ ابحاث ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے شرائط۔ تو پہلی شرط دیکھیے کہ راس المال نقدی ہو یا مثلی اشیاء میں سے ہو۔ نقدی، روپیہ، پیسہ، ڈالر، ریال، جتنی بھی کرنسیاں ہیں وہ ساری اس میں آ جائیں گے، یا پھر مثلی اشیاء میں سے ہو، یعنی جو آپ نے مبیع خریدا ہے، جس کو آگے آپ مرابحہ بھی بیچنا چاہتے ہیں، وہ آپ نے نقدی کے ذریعے خریدا ہو یا مثلی اشیاء کے ذریعے خریدا ہو۔ مثلی اشیاء میں مکیلی چیزیں آ جائیں گی، موزونی آ جائیں گی، عددی متقارب آ جائیں گی۔ دیکھیے مکیلی چیزیں مثلی اشیاء کے اندر یہ شامل ہیں، جیسے پیٹرول وغیرہ آج کے زمانے میں۔ موزونی چیزیں چاول وغیرہ ہیں، یا عددی متقارب ہیں، جس میں آج کل ہمارے زمانے کے اندر برتن بھی شامل ہیں، برتن عددی متقارب کے اندر ہیں۔ تو مثلی اشیاء کے بدلے میں آپ نے وہ مبیع خریدا ہو جس کو آپ مرابحتاً بیچ رہے ہیں، یا پھر نقدی کے ذریعے خریدا گیا ہو۔ دوسری شرط راس المال معلوم ہو، مشتری کو بتا دیں گے کہ یہ میں نے اتنے کا خریدا ہے یا فلاں چیز دے کے خریدا ہے۔ مجلس میں معلوم ہونے کے باوجود خیار حاصل ہوگا، یعنی اس وقت عادت میں ذکر نہیں کیا لیکن مجلس میں ذکر کر دیا، تو ہم اس کو خیار دیں گے، مشتری کو یہ خیار ہوگا کہ اگر وہ اس کو رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، سابقہ عقد کی وجہ سے اس پر یہ چیز لازم نہیں ہوگی۔ ایسے ہی مرابحہ کے اندر نفع معلوم ہونا چاہیے، تعین کے ساتھ ہو یا فیصد کے ساتھ ہو یا کوئی اور جنس بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نفع آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اتنے نفع کے ساتھ بیچوں گا، چاہے اس کو پیسوں کے ساتھ طے کر دیں، 1000 روپے کی خریدی ہے، آپ کو 500 روپے نفع کے ساتھ 1500 کی بیچوں گا، یا پھر فیصد کے اعتبار سے ہو، آپ اس کو کہتے ہیں کہ 1000 کی مجھے ملی ہے، 10% منافع پر آپ کو بیچتا ہوں، یا پھر کوئی اور جنس بھی ہو سکتی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ 1000 روپے کی چیز خریدی ہے لیکن آپ کو میں صرف بیچتا ہوں کہ 1000 کے ساتھ آپ منافع کے طور پر مجھے 5 کلو کھجورے دیں گے، تو کوئی اور جنس بھی نفع کے طور پر وصول کی جا سکتی ہے۔ چوتھی جو شرط ہے اس کو دیکھیے، راس المال سے اس کی جنس سے ربوی کو نہ خریدا گیا ہو۔ یہ آسان سی بات ہے، آگے مثال دی ہوئی ہے وہیں سے آپ سمجھ لیں۔ 10 کلو چاول کے بدلے میں 10 کلو چاول خریدے، اب جن 10 کلو چاول کو اس نے خریدا ہے اس کو مرابحتاً آگے بیچ رہا ہے، تو آگے مرابحتاً اس کو نہیں بیچ سکتا،
اس سے جو وہ نفع کمائے گا وہ سود کے اندر داخل ہو جائے گا۔ پانچویں شرط ہے کہ عقد اول فاسد نہ ہو۔ کیوں فاسد نہ ہو؟ اس لیے کہ فاسد کا آپ نے حکم پڑھا، ماقبل پورا ایک باب گزرا ہے کہ بے فاسد کے اندر حنفیہ کے نزدیک ملکیت تو ثابت ہو جاتی ہے، لیکن مشتری کے لیے جو چیز کی ادائیگی یا عوض کی ادائیگی لازم ہوتی ہے وہ قیمت ہوتی ہے، ثمن نہیں ہوتی۔ تو جب ثمن بے فاسد کے اندر لازم نہیں ہوتی تو مرابحہ کا تو دار و مدار ثمن پر ہے، تو ثمن تو موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلا عقد جس کے ذریعے آپ نے اس مبی کو حاصل کیا اور اب آگے اس کو مرابحتاً بیچنا چاہ رہے ہیں، وہ عقد فاسد سے آپ کو حاصل نہ ہوا ہو۔ چھوٹی چیز جو ثمن کی نو عقد میں طے ہوئی ہے اسی پر مرابحہ ہوگا، بعد میں اگر ادائیگی میں اس کی نو تبدیل کر دی جاتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ نیا عقد ہے، اس کو آپ رہنے دیں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک میز 10,000 روپے میں خریدی، بعد میں جب ادائیگی کا وقت آیا تو مجھے بائیں نے کہا کہ آپ بجائے 10,000 مجھے ادا کرنے کے آپ مجھے اسی کے باقاعدہ ڈالر دے دیں، مثال کے طور پر $100 دے دیں۔ اب جب میں مرابحہ کروں گا تو اس $100 پہ مرابحہ نہیں کروں گا، اس 10,000 پہ کروں گا جو میں نے عقد کے اندر ذکر کیے تھے، یعنی عقد کے اندر جو ثمن کی نو طے ہے اسی پر مرابحہ ہے۔ اس کے بعد کچھ جدید صورتیں ہیں مرابحہ کی، وہ دیکھیے۔ امپورٹ کی گئی چیزوں میں مرابحہ کی جائز صورتیں، آپ نے کسی بھی اپلیکیشن کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے بیرون ممالک سے کوئی چیز خریدی، امیزون ہے، علی بابا ہے، اور بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہیں، کمپنیاں ہیں جو آپ کو باہر سے چیزیں مہیا کرتی ہیں، تو ان سے چیز خریدی گئی ڈالر کے بدلے میں، اور پاکستان میں تو ڈالر کے ساتھ بے شرا نہیں ہوتی، خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر آپ اس کو مرابحتاً بیچنا چاہ رہے ہیں، تو مرابحتاً کے اندر تو ہم نے کہا تھا کہ جو عقد کے اندر ثمن کی نو طے ہے اسی پر آپ مرابحہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ مشتری کو یہ کہیں گے جس کو مرابحہ کے طور پہ بیچ رہے ہیں کہ یہ لیپ ٹاپ میں نے $1,000 کا خریدا ہے اور آپ کو میں $1,100 کا بیچتا ہوں، تو وہ کہے گا بھائی میں ڈالر کہاں سے لاؤں، بھیا میں ان چکروں میں کیوں پڑوں؟ تو آپ اس کو مرابحتاً تو ڈالر کے ذریعے ہی بیچ سکتے ہیں، وہ آپ سے ڈالر کے ذریعے خرید نہیں سکتا۔ تو اس کی کچھ جائز صورتیں ہیں، وہ آگے ذکر کی گئی ہیں۔ دیکھیے اسی کرنسی پر جائز ہے، یعنی ڈالر میں خریدا تو ڈالر میں ہی آگے بیچیں مرابحتاً۔ راس المال اسی کرنسی کا نفع کسی اور کرنسی یا سامان کا جائز ہے، یعنی آپ اس سے کہیں گے بھائی میں نے $1,000 میں یہ چیز خریدی ہے، آپ کو $1,000 اور $5,000 کے بدلے میں مرابحتاً بیچتا ہوں، یا $1,000 اور اس کے ساتھ فلاں موبائل کے ساتھ آپ کو یہ بیچتا ہوں، یعنی راس المال تو اسی کرنسی سے وصول کرے اور نفع کسی اور کرنسی سے یا سامان کے عوض اس کو وہ چیز دیتا ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ تیسری چیز، نفع کو اسی کرنسی میں طے کیا لیکن ادائیگی کے وقت استبدال کرنسی کرتے ہیں تو 3 شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ یعنی میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ میں نے لیپ ٹاپ $100 کا خریدا ہے، میں آپ کو $1,100 میں مرابحتاً بیچتا ہوں، یعنی 1,000 کے ساتھ $100 نفع کے ساتھ آپ کو بیچتا ہوں۔ اب ادائیگی کے وقت ہم کرنسی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں یار ڈالر چھوڑو مجھے اتنے روپے میں دے دو، یعنی اسی کے جتنے روپے بنتے ہیں مجھے دے دو، تو 3 شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط، استبدال کو عقد میں مشروط نہ قرار دیں، جس وقت ہمارا عقد ہو رہا تھا اس وقت ہم ڈالر کو ہی طے کریں گے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ادائیگی ہوگی پھر دیکھیں گے کہ اور کرنسی دے دوں گا، ایسا نہیں ہے، مشروط نہیں قرار دیں گے۔ دوسری شرط، ادائیگی والے دن کی قیمت معتبر ہوگی، یوم الوجوب نہیں، یوم الادا، جس دن آپ ادائیگی کریں گے اس دن کی قیمت دیکھی جائے گی کہ ڈالر کی قیمت آج کیا ہے۔ تیسرا، تمام ادائیگی اسی دن کی جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا آدھی ادائیگی اس وقت کرے اور آدھی بعد میں، تمام ادائیگی پھر اسی دن ہی کی جائے گی۔ ان 3 شرائط کے ساتھ استبدال کرنسی یعنی کرنسی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ 8ویں چیز، اگر مبیع مالک کو ہبہ وغیرہ سے حاصل ہو پھر بھی قیمت لگوا کر مرابحہ کر سکتا ہے، یعنی مرابحہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ چیز خریدی ہی ہو، ہبہ سے، وصیت سے، میراث سے، کسی بھی اعتبار سے آپ کو چیز حاصل ہوئی، آپ بازار میں اس کی قیمت لگوائیں اور اس کو بتائیں بھائی 1,000 کی یہ چیز ہے، میں آپ کو $100 نفع کے ساتھ بیچتا ہوں، تو یہ مرابحہ بھی درست ہے۔ 9ویں بحث ہے مرابحۃ للآمر بالشراء، مرابحہ کی وہ صورت جس کے اندر آپ کسی کو خریداری کا حکم دیتے ہیں۔ اس کی ایک عام سادہ اور واضح سی مثال ہمارے آج کل میزان بینک وغیرہ کی ہے کہ آپ جب ان کو جائے کہتے ہیں کہ میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں تو وہ آپ سے تمام اوصاف وغیرہ پوچھ لیتے ہیں، پھر وہ گاڑی اپنے لیے خریدتے ہیں اور اپنے لیے خریدنے کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ہمیں اتنی کی ملی ہے، اتنی کی پڑی ہے،
اور ہم اتنے نفع کے ساتھ آپ کو بیچتے ہیں، ہم آپ کو بیچتے ہیں اور آپ ان سے قبول کر کے آ جاتے ہیں، تو یہ مرابحہ کیا آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اور یہ للآمر بالشراء کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو حکم دیا خریداری کا، تو انہوں نے خرید کر پھر آپ سے مرابحہ کا معاملہ کیا۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو کچھ کتاب میں موجود بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی ہیں، چونکہ جدید عقود بھی اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو یہ بڑی اہم بحث تھی اور بڑی مفید باتیں تھیں۔ امید ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں گے۔ اب آتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ کتاب کے اندر سب سے پہلے ہے باب المرابحۃ والتولیہ۔ اس باب کے اندر مرابحہ اور تولیہ سے متعلق مسائل ہیں۔ اصل میں جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں اس کی مختلف تقسیمات ہیں۔ ایک تقسیم وہ ثمن کے اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے ہے کہ نفع اور ثمن کے اعتبار سے بیع کی 4 قسمیں ہیں: بیع مساومہ، بیع وضیعہ، بیع مرابحہ، بیع تولیہ۔ بیع مرابحہ اور تولیہ ہمارے ان اسباق کے اندر، ان ویڈیوز کے اندر، اور بیع مساومہ کی صورتیں پہلے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی علیحدہ باب نہیں ہے۔ عام بیع جو عام طور پہ ہوتی ہے اس کا نام مساومہ ہی ہے، اور بیع وضیعہ وہ بھی سہل ہے، میں ان چاروں کی تعریفات ذکر کر دیتا ہوں۔ بیع مساومہ کہتے ہیں کہ عاقدین نے، بائع اور مشتری نے آپس میں ایک ریٹ طے کیا، لیکن انہوں نے جو سابقہ ریٹ یا نفع ہے اس سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ کتاب مجھے بیچ دو، آپ نے کہا میں 1000 کی بیچتا ہوں، میں نے کہا نہیں 900 کی بیچ دو، تو بس ہمارا معاملہ ہو گیا، میں کتاب آپ سے لے کر آ گیا۔ یہ بیع مساومہ ہے۔ اس میں پہلی جو قیمت تھی اس کو بھی ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کے ساتھ نفع کی مقدار کو ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری قسم تھی بیع وضیعہ۔ بیع وضیعہ یہ تھی کہ جتنے کی چیز آپ کو ملی ہے اس سے کم قیمت پہ آپ بیچ دیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ اتنی کی مجھے ملی ہے اور اتنے نقصان کے ساتھ آپ کو دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ درجن قلم میں نے 120 روپے کے لیے ہیں، آپ کو میں 100 روپے کے بیچتا ہوں، تو آپ نے اس کو جب نقصان بھی بتا دیا، اصل قیمت بھی بتا دی، تو یہ بیع وضیعہ ہوگی، نقصان والی بیع ہوگی، یعنی اصل قیمت سے کم پر دینا۔ بیع مرابحہ اور بیع تولیہ۔ تولیہ یہ ولا یولی سے مصدر ہے، یعنی باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کا جو لغوی معنی ہے وہ تو ہے والی بنانا، گورنر بنانا۔ اور جہاں تک اس کی اصطلاحی تعریف کی بات ہے تو تولیہ کہتے ہیں کہ جتنی کی چیز خریدی ہے اتنی کی ہی بیچنا، اور ساتھ میں اس کو خبر بھی دینا کہ 1000 کی میں نے خریدی ہے، آپ کو بھی 1000 کی بیچتا ہوں، تو یہ بیع تولیہ کہلائے گی۔ رہ گئی بات بیع مرابحہ کی، چونکہ اس کے تفصیلی مسائل ہیں، بیع تولیہ کے کوئی خاص مسائل نہیں ہے، مرابحہ کے اندر ہی اس کا ذکر آتا رہے گا ضمنی طور پر۔ تو مرابحہ سے متعلق بات کر کے پھر عبارت کی طرف آتے ہیں۔ مرابحہ یا رابحہ یرابح سے باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اس کی اصل جو کلمات ہیں وہ رابح، ربح نفع ہے، اور مرابحہ کا مطلب ہے نفع دینا، منافع دینا۔ اور جہاں تک اصطلاحی تعریف کی بات ہے تو اصطلاح کے اندر مرابحہ کہتے ہیں اصل قیمت کے ساتھ ساتھ نفع کو بھی بتا دینا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کتاب میں نے 1000 کی خریدی، آپ کو 100 نفع کے ساتھ یعنی 1100 کی بیچتا ہوں، تو یہ بیع مرابحہ کہلائے گی کہ آپ نے اصل ثمن بھی بتا دیا اور اس کے ساتھ نفع بھی بتا دیا۔ آگے ان دونوں کی تعریفات کتاب کے اندر بھی آ رہی ہیں۔ آخری بات یہ کہ ان کی مشروعیت، تو ان کی مشروعیت قرآن پاک سے ہی ثابت ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کے معاملات کو حلال قرار دیا اور ربا کے معاملات کو حرام قرار دیا، تو بیع کے اندر یہ بھی داخل ہیں، کوئی ایسی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک فقہی قاعدہ ہے، الأصل فی المعاملات الاباحہ، معاملات کے اندر اصل اباحت ہے، ان کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اور مرابحہ اور تولیہ کے حرام، فاسد یا مکروہ ہونے کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو ناجائز قرار دیا جا سکے۔ تولیہ کا ایک ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے کہ ہجرت کے موقع پر آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو اونٹنی لی تھی وہ تولیہ بیع کے طور پر لی تھی، یعنی جتنے کی انہوں نے خریدی تھی اتنے کی ہی آپ نے خریدی، کوئی نفع اس میں نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ مشروعیت بھی ہوگی، معنی بھی ہوگا، اور ان ابواب سے متعلقہ چند ضروری اور مفید باتیں بھی ہو گئی۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف۔ المرابحۃ، مرابحہ کہتے ہیں یہ ہے بیع المشتری بثمنہ وفضل، کے مشترا خریدی گئی چیز کو بیچنا اس کے ثمن کے ساتھ اور اضافے کے ساتھ۔ آگے تولیہ کی تعریف دیکھیے، والتولیہ بیعہ بہ بلا فضل، چیز کا بیچنا اس کے ثمن کے ساتھ بغیر اضافے کے۔ والمرابحۃ ہی ان یشترط ان البیع بالثمن الاول الذي اشترى به مع فضل معلوم، مرابحہ کہتے ہیں کہ یہ شرط لگانا کہ یہ بیع پہلے ثمن کے ساتھ جس کے ساتھ بائع نے خریدی ہے، مع فضل معلوم،
معلوم نفع کے ساتھ، یعنی یہ شرط لگائی جائے کہ بھائی میں مرابحتاً آپ سے یہ چیز خریدتا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ جس ثمن کے بدلے میں آپ نے خریدا وہ بھی بتائیں، اور اس کے ساتھ جتنا آپ نے نفع رکھنا ہے وہ بھی بتائیں۔ والتولیہ، اور تولیہ کہتے ہیں اشترط انہ بذلک الثمن بلا فضل، کی یہ شرط لگائے کہ بھائی جتنے کی آپ نے خریدی میں اتنے کی خریدوں گا، کسی قسم کا نفع نہیں دوں گا، اس کو بیع تولیہ کہیں گے۔ یہ تھی ان کی تعریفات۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہیں شرائط۔ شرائط میں نے تفصیلاً پہلے ذکر کر دی ہیں، یہاں پر عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں۔ وَشَرْطُهُمَا شِرَاؤُهُ بِمِثْلِيٍّ، ان دونوں کی شرط ہے، یعنی تولیہ اور مرابحہ کی شرط ہے کہ اس کو مثلی چیز کے ساتھ خریدا گیا ہو، نہ کہ قیمی چیز کے بدلے میں۔ مثلی چیز کے بدلے میں خریدا گیا کا کیا مطلب ہے؟ پہلے بتا دیا، نقدی ہو، مکیلی چیز کے ساتھ خریدا گیا ہو، موزونی چیز کے ساتھ خریدا گیا ہو، یا پھر عددی متقارب کے ساتھ خریدا گیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلی چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں نے 10 من گندم کے بدلے میں ایک گائے خریدی ہے، تو اب 10 من گندم کی قیمت معلوم کی جا سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی عام طور پر متعارف قیمت ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں نے 10 من گندم خریدی ہے ایک بیل کے بدلے میں، اب بیل قیمی اشیاء میں شمار ہوتا ہے، کیسا تھا کیسا نہیں تھا، کوئی رنگت دیکھ کے اس کی قیمت لگاتا ہے، کوئی اس کی قد دیکھ کے قیمت لگاتا ہے، کوئی گوشت دیکھ کر قیمت لگاتا ہے، تو اس لیے ہر ایک علیحدہ قیمت لگاتا ہے، تو اس کی قیمت معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی چیز کے ذریعے اس کو خریدا گیا ہو جس کی قیمت معلوم کی جا سکتی ہو، قیمت ہی مجہول ہے، تو پھر وہ کیسے اس کی قیمت طے کریں گے؟ آگے عبارت کے اندر اس کے 2 وجوہات لکھی ہیں۔ لأن فائدة هذين البيعين، کیونکہ ان دونوں خرید و فروخت کے معاملات کا، مرابحہ اور تولیہ کا فائدہ یہ ہے، ان الغبی يعتمد على فعل الذکی، کہ غبی آدمی جس کو تجربہ نہیں ہے خرید و فروخت کا، وہ اعتماد کرتا ہے کسی سمجھدار آدمی کی عقل پر، اس کے تجربے پر۔ مثال کے طور پر آپ کو تجربہ نہیں ہے خریداری کا، اور آپ کو یہ پریشانی ہے کہ مجھے دھوکہ میں کھا جاؤں گا، تو آپ جا کے دکاندار سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مرابحہ کا معاملہ کرو، مجھے بتاؤ کتنا نفع مجھ سے لوگے، تو میں پھر دیکھتا ہوں میں آپ کو نفع ادا کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو آپ اس پہ اعتبار کر رہے ہیں، آپ اس کی عقل مندی اور سمجھداری پہ کہ اس نے دھوکہ نہیں کھایا، تو اس لیے میں مرابحتاً اس سے چیز خرید لیتا ہوں۔ فَتَطِيبُ نَفْسُهُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَىٰ بِهِ هُوَ أَوْ بِمِثْلِ مَا فَضْلٍ، جب اس پر اس نے اعتماد کیا تو اب وہ اس کی ذات اسی پہ خوش ہوگی کہ جتنے کا اس نے خریدا ہے اتنے کا یہ خرید لے، یا پھر اس کو معلوم نفع کے ساتھ اس سے یہ چیز خرید لے۔ وَهَذَا الْمَعْنَى، اور یہ جو معنی ہے کہ اس سے جتنے کا اس نے خریدا اتنے میں خرید لے یا اضافے کے ساتھ خرید لے، یہ انما یظہر فی ذوات الامثال، یہ تو ذوات الامثال چیزوں میں ہی ظاہر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بمثل ما اشترى، جتنے کا اس نے خریدا، تو وہ قیمی چیزوں میں تو نہیں معلوم ہوگا نا، وہ مثلی اشیاء میں ہی معلوم ہو سکے گا۔ دون ذوات القیم، قیمی اشیاء کے اندر تو یہ معلوم نہیں ہو سکتا، لأن ذوات القیم قد تطلب بصورتها، ذوات القیم جو اشیاء ہیں وہ کبھی صورت دے کے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے، من غیر اعتبار مالیتها، اس کی مالیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ آپ بازار میں گئے، آپ نے گھڑی دیکھی، آپ کو پسند آئی، آپ کے ذوق کے مطابق تھی، آپ کی چوائس کے مطابق تھی، آپ نے اس کا ریٹ لگایا 1500، میں گیا میرے ذوق کے مطابق نہیں تھی، یا مجھے وہ کم اچھی لگی تو میں نے ریٹ لگایا 1000، تیسرا آئے گا اس کو زیادہ اچھی لگی وہ لگائے گا 2000۔ تو کوئی صورت دیکھے گا، کوئی اس کی کمپنی کو دیکھے گا، کوئی اس کے معیار کو دیکھے گا، تو ہر ایک اپنے اعتبار سے قیمت لگائے گا۔ دوسری بات، القیمت مجہولہ، قیمت ہی مجہول ہے، قیمت ہی معلوم نہیں، تو بمثل ما اشترى به ہوا کیسے ثابت ہوگا، یا بمثل ما فضل کیسے ثابت ہوگا؟ ومبنى البيعين على الامانہ، اور ان دونوں بیع کے معاملات کی جو بنیاد ہے وہ امانت ہے، جو کہ آپ دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ اب وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے 1000 کی خریدی ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے 1500 کی خریدی ہے، تو اس کی امانت کا امتحان ہے، آپ اس پر اعتماد کر رہے ہیں، تو اس لیے ان دونوں خرید و فروخت کے معاملات کی جو بنیاد ہوگی وہ امانت ہی ہوگی، دیانتداری ہی ہوگی۔ آگے تیسری بحث ہے کہ آپ کس قیمت پر مرابحہ کریں گے، آیا جو اخراجات آپ کو لازم آئے ان کو اس میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس کا ایک قاعدہ اور قانون بتا دیتا ہوں، پھر یہاں پر جو اس کی مثالیں موجود ہیں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قاعدہ اور قانون یہ ہے، کل ما زاد فی نفس المبیع او فی قیمته یجوز ضمه الى الثمن وما لا فلا، کہ جو چیز بھی مبیع کی ذات کے اندر اضافہ کرے یا مبیع کی قیمت میں اضافہ کرے، اس کو آپ رأس المال کے ساتھ ملائیں گے، اصل قیمت کے ساتھ جوڑیں گے، جوڑ کر پھر آپ مرابحہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ اور جو ایسے نہ ہو
یعنی اس کی ذات کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا، اس کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا، تو پھر آپ اس کو راس المال کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ واضح سی مثال ہے، وَلَهُ ضَمُّ أَجْرِ الْقَصَّارِ، کپڑا خریدا آپ نے، مثال طور پر لنڈے سے خریدا، پھر آپ نے اس کو دھوبی کو دے کر اس سے دھلوایا، تو اب دھوبی کی جو اجرت ہے وہ بھی اس کپڑے کی اصل قیمت کے ساتھ لگا کر پھر آپ مرابحہ کر سکتے ہیں۔ والصباغی، رنگ ساز کی جو اجرت ہوگی وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گی۔ والطرازی، نقش و نگار والے کی جو اجرت وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گی۔ والفتلی، رسی بچنے کی جو اجرت وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گی۔ والحمل، اور اسی طرح جو اٹھانے کی اجرت ہے وہ بھی اس میں آ جائے گی۔ الی ثمنہ، ای ضمہ الی ثمنہ، کہ اس اجرت کو جوڑ دیا جائے گا سمن کے ساتھ۔ لیکن یقول قام علی بکذا، لیکن وہ پھر یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اتنی کی خریدی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو زائد ہیں جو بعد میں اس کے ساتھ لاحق ہوئی ہیں، عقد کے وقت تو موجود نہیں تھیں، تو اس لیے وہ کہے گا قام علی بکذا، مجھے اتنی کی یہ چیز پڑی ہے۔ لا اشتریتہ بکذا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنے کی خریدی ہے، کیونکہ اس سے جھوٹ لازم آئے گا۔ اس نے جو خریدا ہے اس کے اندر قصار کی یعنی رنگساز کی یا دھوبی، قصار دھوبی کہتے ہیں، دھوبی کی یا رنگساز کی، ان لوگوں کی پھر اجرت تو اس میں داخل نہیں تھی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے بڑی مفید باتیں بیع مرابحہ سے متعلق جانی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید مسائل جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔